تعداد کتنی ہوگی. لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ یہ زمین اتنی بڑی ہے تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ سورج جس سے کتنا بڑا ہوگا. جو صاحب جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن وہ جو نہیں جانتے وہ کتنا کہہ سکتے ہیں. وہ کہیں گے سورج زمین سے دگنا بڑا ہے. نہیں. کیا اس سے 10 گنا بڑا ہے؟ نہیں. کیا سورج زمین سے 100 گنا بڑا ہے؟ نہیں. یعنی کیا 100 زمینیں لگا کر سورج بنتا ہے؟ نہیں. کیا 1000 زمینیں مل کر ایک سورج بن جاتا ہے؟ نہیں. یہ سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. تو اس سورج کے قریب ترین جو سیارہ ہے اس کا نام ایٹا کورنفائن ہے. یہ سیارہ سورج سے بھی بڑا ہے. اور کتنا بڑا ہوگا؟ سورج اگر زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ سیارہ سورج سے کتنا بڑا ہوگا؟ یہ سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے. کتنی بڑی بلا ہوگی. اور اس سے بھی بڑا سیارہ، ابھی یہ نہیں، اس سے بھی بڑا سیارہ ہے جس کا نام میٹر جوس ہے. یہ سورج سے کتنا بڑا ہے؟ یہ سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. 30 کروڑ گنا. کتنا بڑا سیارہ ہے، کتنا بڑا سیارہ ہے جس کی تخلیق اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. اچھا، اس کو کراس کرتے ہوئے کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟ یہ ہم زمین پہ رہتے ہوئے ہم جو ماپتے ہیں، ہم میٹرز میں ناپتے ہیں، ہم فیٹ میں ناپتے ہیں، ہم مائلز میں ناپتے ہیں، تو ہمارا یہ حساب کتاب ہوتا ہے ماپنے کا. لیکن جب آپ زمین چھوڑ دیتے ہیں، اوپر بلندیوں میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ماپا جاتا، بلکہ یہ روشنی کی مقدار میں ماپا جاتا ہے. کہ روشنی کی مقدار کیا ہے؟ روشنی کی مقدار یہ ہے، یہ جو روشنی ہے یہ کتنی سپیڈ سے کام کرتی ہے، کتنی سپیڈ سے آگے پہنچتی ہے. یہ روشنی 1 سیکنڈ میں، اس سے آپ اندازہ کریں اس کی سپیڈ کیا ہے. 1 سیکنڈ میں اس ہماری زمین کی، جو اتنی بڑی زمین ہے، اس کے 7 چکر لگاتی ہے. 1 سیکنڈ میں اس کے 7 چکر لگائے. یعنی کوئی ایسا سیارہ، جو ایسا طیارہ، ایسا جہاز لے کر نکلے جو روشنی کی سپیڈ میں سفر کرے، تو وہ 1 سیکنڈ کے اندر اس زمین پورے کے 7 چکر لگا لے. یہ ہے روشنی کی رفتار. اب آپ جانیں کہ اس کو کہا جاتا ہے نوری مقدار. اور اس کے سال کو، جب 1 سال پورا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے نوری سال. 1 سال کے پورا ہونے پر. یہ جو میٹر جوس جو سیارہ ہے، جو ہماری سورج سے 30 کروڑ گنا بھی بڑا ہے، اس کو کراس کرتے ہوئے 640 نوری سال لگ جائیں. یعنی 640 نوری سال لگ جائیں. وہ جو 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگائے، وہ اس سیارے کو کراس کرتے ہوئے 640 سال لگا لے. کتنا بڑا سیارہ ہوگا. ابھی یہی نہیں، ابھی اس سے آگے ایک اور سیارہ ہے جس کا نام ہے کینس میجر. اور یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ اس سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے. یہ جو سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے 1 ارب گنا بڑا ہے. اور یہ سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. وہ اس سے 1 ارب گنا بڑا ہے. اس کی مقدار، اس کو کراس کرتے ہوئے کتنا عرصہ لگ جائے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کو کراس کرتے ہوئے 4000 نوری سال لگ جائیں. 4000 نوری سال اس کو کراس کرتے ہوئے لگ جائے اس سیارے کو. وہ کتنا بڑا ہوگا. ابھی یہی نہیں، ابھی ادھر دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے 3 سیاروں کا ذکر کیا ہے. ابھی جس کہکشاں کے اندر ہم رہتے ہیں، یعنی جس گلیکسی کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ملکی وے گلیکسی. ملکی وے یعنی دودھ کی ندی کی طرح یہ نظر آتی تھی، اس لیے اس کا نام ملکی وے رکھا گیا ہے. اس کے اندر جو سیارے میں نے آپ کو گنائے ہیں، یہ تو 3 ہی گنائے، ان کی مقدار یہ ہے. اس کے اندر یہ لاکھوں کی تعداد. بلکہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس ملکی وے کے اندر ہیں، اس ملکی وے کے اندر 3 ارب سے بھی زائد سورج موجود ہیں، جو اس سورج سے بھی بڑے بڑے ہیں. اب سوچیں کہ 3 ارب سے اگر زائد سورج ہیں اس ملکی وے گلیکسی کے اندر، یہ ملکی وے گلیکسی کتنی بڑی ہوگی پھر، جس کے ایک سیارے کی مقدار میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، سورج کی مقدار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. پھر اربوں سورج، 3 ارب سے زائد سورج، اور پھر کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں اس کے اندر جو سیارے ہیں. پھر یہ کتنا بڑا ہو، یہ کتنی بڑی گلیکسی ہوگی. لیکن آپ جانتے ہیں یہ ملکی وے گلیکسی کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بھی بڑی بڑی گلیکسیز کائنات میں موجود ہیں. ابھی یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کراس تو کوئی اب کر نہیں سکتا، کیونکہ سالیں اتنی لگتی ہیں
کہ اتنی نہ کسی کی زندگیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی اتنا سفر کر سکتا ہے اتنی مقدار میں، نہ سائنس جہاں تک پہنچ سکتی ہے. سائنس تو ابھی نظام شمسی کو مکمل اس کی تحقیق مکمل نہیں کر سکی، تو آگے کیا کراس کرے گی. یہ جو ملکی وے ہے نا، ملکی وے جو ہماری کہکشاں ہے، اس کو کراس کرتے ہوئے اگر نوری سال کے اعتبار سے، یعنی کہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں اگر روشنی سفر کرے، تو پھر اس ملکی وے کو اس سپیڈ سے اگر ملکی وے کو کراس کرے تو ملکی وے کو کراس کرتے ہوئے 1 لاکھ سال لگ جائیں. 1 لاکھ سال. اب کون روشنی کی مقدار میں سفر کرے اور 1 لاکھ سال کون زندہ رہے کہ جو اس کو کراس کرے. تو اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بار ممکن بھی ہوا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کروں گا. تو ملکی وے کی مقدار اتنی بڑی ہے کہ 1 لاکھ سال روشنی کی نوری سال لگ جائیں اس کو کراس کرتے ہوئے. لیکن یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑا میں نے عرض کیا، اس سے بڑی بھی کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں. ایک ہماری اس گلیکسی کے قریب ترین جو ایک اور بڑی گلیکسی ہے جس کا نام ہے اینڈرومیڈا. اینڈرومیڈا یہ ہماری اس کہکشاں سے بھی، اس گلیکسی سے ڈبل بڑی ہے. اگر اس پہ 1 لاکھ سال لگتا ہے تو اس پہ 2 لاکھ سال نوری سال لگ جائے اس کو کراس کرتے ہوئے. اور ابھی یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی ہے آگے گلیکسی. ایک گلیکسی ہے جس کا نام ہے M81 اور یہ ہماری گلیکسی سے 60 گنا بڑی ہے. ہماری گلیکسی کتنی بڑی ہے؟ اس سے 60 گنا بڑی جو گلیکسی ہے اس کا نام ہے M81. اور ابھی یہ نہیں ہے، اس سے بھی ایک اور بڑی گلیکسی ہے جو اس سے بھی بڑی بلا ہے، اور اس کا نام ہے IC1011. یہ ہماری گلیکسی سے 600 گنا بڑی ہے. یہ گلیکسی ہماری گلیکسی سے 600 گنا بڑی ہے. اور ابھی یہی گلیکسیز نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں یہ گلیکسیز کی میں نے یہی مقدار، اگر آپ نیٹ پہ تحقیق کریں آپ کو گلیکسیز کے بے شمار نام نظر آئیں گے اور آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتاؤں ایک اور حیرت انگیز، ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی گلیکسیز بھی کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ سیاروں سے مل کر، مختلف سیاروں سے مل کر ایک گلیکسی، ایک کہکشاں بنتی ہے، اسی طرح کہکشاؤں کے ملنے سے بھی کچھ بنتا ہے. اس کائنات میں جتنی اللہ کی مخلوق میں یہ کہکشائیں ہیں جو گلیکسیز ہیں، ان گلیکسیز کے ملنے سے جو بنتا ہے اسے کلسٹر کہتے ہیں. جس کلسٹر میں ہماری یہ ساری گلیکسیز، یہ ساری کہکشائیں موجود ہیں، اس گلیکسیز کو، جس کلسٹر میں ہماری کہکشائیں موجود ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، ہم رہتے ملکی وے میں، اور دیگر کہکشائیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور کتنی کل کہکشائیں موجود ہیں اس کلسٹر کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں. اس کا نام تو ورگو ہے، ورگو کلسٹر ہے. اس کے اندر 47,000 سے زائد گلیکسیز ہے. ایک گلیکسی، چھوٹی گلیکسیز کا میں نے آپ کو عالم بتایا کہ اس کا مقام، اس کا وہ کتنا بڑا ایک جہان ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ 47,000 بڑی بڑی گلیکسیز ہے اس ہمارے کلسٹر کے اندر جس کا نام ورگو کلسٹر ہے. اور ابھی کلسٹر کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. جس طرح میں نے عرض کی کہ سیاروں کے ملنے سے کہکشائیں بنتی ہیں، کہکشائوں کے ملنے سے کلسٹر بنتا ہے، اس طرح کلسٹر کے ملنے سے بھی سپر کلسٹر بنتا ہے. اور وہ کتنی بڑی بلا ہوگی پھر. کہتے ہیں جس سپر کلسٹر میں ہمارا کلسٹر موجود ہے، جس سپر کلسٹر میں ہمارا کلسٹر موجود ہے، اس میں 100 سے زائد کلسٹر موجود ہیں. اور ہم جس کلسٹر میں بنتے ہیں اس کلسٹر کے 2 نام مجھے ملے ہیں جو میں نے گوگل سے ریسرچ کیے ہیں. ایک کلسٹر کا نام ہے لینیکیا. لینیکیا یہ وہ کلسٹر ہے جس میں سپر کلسٹر ہے جس میں ہمارا کلسٹر اور اس کلسٹر میں ہماری کہکشاں اور اس کہکشاں میں ہمارا سیارہ اور یہ زمین اس میں موجود ہے. تو اب وہ جو سپر کلسٹر ہے اس کا ایک اور نام بتایا گیا ہے جس میں ہماری یہ کہکشاں موجود ہے. اس کا نام بتایا گیا ہے کہ جو اس کا نام ہیرکلس. یہ بھی سپر کلسٹر ہے جس میں ہم رہتے ہیں.
واللہ عالم کہ ہم ہرکلس میں رہتے ہیں یا ہم لینیکیا میں رہتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کروں گا کہ یہ سپر کلسٹر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کائنات میں صرف یہی نہیں، اس کائنات میں یہ جو سپر کلسٹر ہیں یہ کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اس کائنات میں ایک بڑے جالے میں نقطوں کی شکل میں یہ سپر کلسٹر۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب اتنی بڑی بلائیں سپر کلسٹر اس کائنات میں ایک جالے کے اندر چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح نظر آتی ہیں، تو ابھی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ہماری تحقیق ابھی 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچی۔ اگر 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچی تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کتنے جہان بنائے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں رب کی شان کیا ہوگی، جو ان عالمین کا رب ہے، جو ان سارے جہانوں کا رب ہے، جس پر ہماری سوچ، عقل، علم پہنچا ہے، جہاں تک تحقیق ہوئی ہے سائنس کی، اسی نے ہمیں دھنگ کر دیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر سوچیں کہ رب کائنات کی باقی کائنات کتنی وسیع ہوگی، یہ جو اگر اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت وہ عالمین کا رب ہے، پھر اس کی تعریف ایک چھوٹا سا انسان کتنی ایک کر سکتا ہے، اس زمین پہ رہنے والا کتنی ایک کر سکتا ہے۔ ہماری اس کے اندر وقت دیکھیں کیا بنتا ہے، حجم دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن رب نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سوچیں کتنا بڑا مقام عطا کیا، پھر ہم اس عالمین کے رب کی تعریف نہ کریں، الحمدللہ رب العالمین کا ورد ہم کیوں نہ پھر کریں۔ اور اس میں حضور کو دیکھیں، اللہ نے ان عالمین کے لیے حضور کو رحمت بھی بنا کے بھیجا، اور میں نے کہا تھا ان کو کسی نے کراس بھی کیا ہے، تو یہ شب معراج کا واقعہ ملتا ہے۔ اب آپ حیران کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے ہوں گے کہ حضور نے اتنا کچھ کراس کر دیا شب معراج میں، اور کتنے لمحے کے اندر۔ اگر ہم کہیں کہ یہاں عقل تو نہیں مانتی، شعور تو نہیں مانتا، علم تو نہیں مانتا، اسی کا نام تو معجزہ ہے، اور اس کے پیچھے بھی رب کائنات کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، تو اس میں بھی پیچھے الحمدللہ ہی ہے، تعریف اللہ ہی کی ہے، جو اتنا سائنس جہاں حیران ہوتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے، اس کی پہنچ نہیں ہے، اس کی سوچ وہ نہیں آگے کی سوچ سکتا، تو اس روشنی کی مقدار بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ 1,00,000 سال تو صرف اس ملکی وے کو کراس کرتے ہوئے لگے، لیکن میرے نبی لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جہانوں سے بھی آگے لے کر اللہ تعالیٰ گیا اور پھر واپس لے آیا۔ تو یہ اصل میں تعریف کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا جو پروردگار ہے وہی تعریفوں کے لائق ہے، اصل حمد اسی کی ہے، اصل تعریف اسی کی ہے، ساری تعریفیں لوٹتی اسی کی طرف ہیں۔ حضور کی جتنی تعریف کی جائے وہ حقیقت میں رب کی تعریف ہے، اس کائنات کی جتنی تعریف کی جائے حقیقت میں رب کی تعریف ہے۔ کسی کی خوبصورتی کی، کسی کے بڑے پن کی، کسی علم کی، اور کسی تحقیق کی، کسی کی عقل کی، کسی کے شعور کی، اور کسی ذائقے کی، اور کسی لذت کی، اور کسی سرور کی، الغرض جو بھی ہمیں حیرت میں مبتلا کر دے، اور جو بھی ہمیں دھنگ کر دے، اور جو بھی ہمیں سوچنے میں مبتلا کر دے، ان ساری باتوں کے پیچھے اصل تعریف رب کائنات کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آپ یہاں سے بھی اندازہ کریں کہ یہ سب سے پہلے وہ الفاظ ہیں جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھائے تھے۔ جب سب سے پہلے آدم انسان کی زبان سے جو سب سے پہلے کلمات نکلے وہ یہی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو روح ڈلی، ناک سے نیچے اتری، آپ کو چھینک آئی، تو آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ انسانیت کی ابتدا اسی کلام سے ہوئی ہے، اور میں اسی کلام سے ابھی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ